قرآن کریم نے آسمان کی تخلیق پر کئی زاویے سے نگاہ ڈالی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ستون کے بغیر ہے، تا حد نگاہ ہے، نگاہیں تھک جائیں گی، کوئی عیب نہیں ملے گا. جب سے بنا ہے آج تک اور قیامت تک اس کے اندر کسی درستگی اور مرمت کی حاجت پیش نہیں آئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں. اس کے بعد سوالیہ نشان ڈال دیا، انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹا. ولد کے معنی مولود، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں پر ولد کا اطلاق ہوتا ہے پیدا شدہ کے معنی میں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایک طبقہ ہے یہودیوں کا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. رد کر دیا اللہ نے، انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے ولد. ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کے لیے بیوی. صاحبۃ، صاحب کے معنی ساتھی، اور مؤنث ہے صاحبۃ، ساتھ رہنے والی، مراد ہے بیوی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی ہی نہیں بنایا تو اولاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہود نصارہ کا عقیدہ تھا کہ فلاں اور فلاں اللہ کے بیٹے ہیں. ان تمام کی جائے کر دیا اللہ نے، ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی بیوی ہی نہیں تو بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا سوال ہی نہیں. بعض مشرکین کے عقائد ملتے ہیں کہ وہ جنوں کی سردارانیوں کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے. ان کا بھی تردید کرنا مقصود ہے. وخلق کل شیء، اور پیدا کیا ہر چیز، یعنی ہر چیز جب اس نے پیدا کیا تو اس کی ہر چیز مخلوق ہو گئی. اور مخلوق میں خالق میں رشتہ نہیں ہو سکتا ہے الوہیت کا، ابنیت کا، زوجگی کا. اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم تو جانتے ہو کہ اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو خبر ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے. یہ اللہ کے صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب. جن کے اوپر صفات بتائے گئے ہیں، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. لوگ کہتے ہیں کلمہ قرآن میں نہیں ہے. کتنی جگہ قرآن کریم میں کلمہ دیکھیے آپ، یہاں پر بھی موجود ہے. سورہ محمد میں تو پورا واضح موجود ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ مکمل جز موجود ہے. سورہ فتح میں محمد رسول اللہ موجود ہے. کہتے ہیں اکٹھا کیوں نہیں ہے؟ یعنی ہر خواہش پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے الوہیت کو ثابت کیا ہے، پھر رسالت کو ثابت کیا ہے، پھر آخرت کو ثابت کیا ہے. تین عقیدے بہت اہم ہیں، توحید، رسالت، آخرت. جہاں توحید کا بیان آئے گا وہاں لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا ہو کو ثابت کیا جائے گا. جہاں رسالت کا بیان آئے گا وہاں محمد رسول اللہ کو ثابت کیا جائے گا. جہاں آخرت کا بیان آئے گا وہاں آخرت کو ثابت کیا جائے گا. اور ایک دلائل سے غیر بیان کیے جائیں گے تو گٹ مٹ نہیں ہو سکتا. یہ سب دلائل ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، امر ہے اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. معلوم کیا ہوا؟ خالق ہونا دلیل ہے عبادت کرنے کے لیے. جو خالق ہے اسی کی عبادت، جو مخلوق ہے اس کے واسطے عبادت نہیں. یہاں تو اشاروں میں آیا. اور سورہ نمل میں فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن، پیدا جس نے کیا ہے ان کو، سجدہ اسی کو کرو. تو ساری کائنات کو جو پیدا کرنے والا خالق ہے، خالق ہونے کی بنیاد پر سجدہ اسی کا ہوگا. وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز پر کارساز ہے. اوپر بکل شیء علیم، ہر چیز جانتا ہے. اس کے بعد ہر چیز کا کارساز ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کارساز ہے، نظر تو نہیں آتا. ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. ہر چیز کو جانتا ہے، کسی کے مشاہدے میں نہیں آتا. وہ علیم ہے، وہ وکیل ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق ہے، پھر نظر نہیں آتا. قرآن کریم نے اس پر کھول کر بحث کیا. اور یہ آیت بڑی معرفت العرب ہے، بڑی فہیمانہ گفتگو ہوتی ہے اس میں. اگر آپ تیغ لگا کر سوئیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا جسم، آپ کا دل و دماغ اور آپ کے ذہن کے ہر گوشے متوجہ ہوں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، ورنہ اوپر چلی جائے گی. سوتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس لیے آرام کو چھوڑ کر طالب بن کر متوجہ ہو کے بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی ہے، بدسلوکی ہے. قرآن نے واضح کیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو اوپر کے دلائل سمجھ میں آئیں گے. اللہ کو اولاد نہیں، اللہ کو بیوی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن خود نظر نہیں آتا. اس کا جواب ہے اس آیت میں لا تدرکہ الابصار. ابصار بصر کی جمع ہے، نگاہیں. اور ادراک کے معنی پا لینا. تدرک ہو اسی سے پا لینے کے معنی میں ہے. اور ادراک کسی ایک سمت سے نہیں ہوتا. مثلا میں دیکھ رہا ہوں تو جس سمت میں دیکھ رہا ہوں وہ سمت مجھے دکھائی دیتی ہے، تین سمت اس سے چھپی ہوئی رہتی ہے. اس کو ادراک نہیں کہیں گے. کسی ایک سمت سے دیکھنا یہ نظر آنا کہا جائے گا، ادراک نہیں کہا جائے گا. ادراک کے معنی چاروں سمتوں سے محیط کر لینا، پا لینا، اپنی گرفت میں کر لینا. اگر ایک طرف سے دکھائی دیتا ہے تو اس کو رؤیت کہتے ہیں، نظر آنا. اور چاروں سمتوں سے نظر آ جائے تو اس کو ادراک کر لینا، پا لینا کہتے ہیں. یہ دماغ میں رکھ لو، تھوڑی دیر میں کام آئے گا. ترجمہ کیا ہوا؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پاتی ہیں. کسی کی نگاہ اس کو محیط نہیں، محیط احاطہ کر سکنے والی نہیں. وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، وہ نگاہوں کو محیط ہے. ہر ایک کی نگاہوں کو محیط ہے اور کسی کی نگاہ اس کو محیط نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ اتنا باریک بین ہے کہ سب کی نگاہوں کا ادراک کرتا ہے اور کسی کی نگاہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی. وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے، سب سے باخبر ہے، سب سے زیادہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، باخبر ہے. لطیف کا دو ترجمہ ہوتا ہے، ایک لطیف لطف و مہربانی کرنا، اور دوسرا معنی ہے اتنا لطیف ہے کہ کسی کی نگاہ اسے نہیں پاتی ہیں. لطافت اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، کلّا و حاشا، اللہ سے کسی شے کو تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن تمثیلاً سمجھانے کے لیے تفہیم کے طور پر کہا جا سکتا ہے. روح کسی نے دیکھا نہیں، روح سب کے اندر ہے، نکلتی ہے، نکالنے والے آتے ہیں، رہتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن کسی نے اس کو دیکھا نہیں. یہ اس کی لطافت ہے.
یہ لطافت ایک تشبیہ نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے ہے. حقیقت میں ایسا ہی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں پاتی, وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے. اس واسطے وہ باریک بین ہے, لطیف ہے, خبیر ہے. اور اگر لطیف ہماری مہربانی کہیں تو بندوں پہ سارا مہربان ہے. اس آیت کو یہاں لا کر اوپر سے اللہ کا تعارف چل رہا تھا, اللہ کی معرفت چل رہی تھی, اللہ کے صفات چل رہے تھے. یہ جملہ کہہ کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکے گا. اب کئی اعتراض ہوتے ہیں اور کئی سوال ہوتے ہیں, وہ سنتے جائیے آپ. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جب اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا تو کیسے دیکھا, اور دیکھنے کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ اگر دنیا میں کوئی دیکھ سکا اور دیکھا جا سکتا ہے تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ اور دوسرے جناب عائشہ کہتی ہیں ہوا نور انا یبصر, وہ تو نور ہے, کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ جس نے کہا کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. یہ بخاری کی روایت ہے. جس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا. جناب عائشہ کی روایت کا اور وہ نور ہے کہاں دیکھا جا سکتا ہے, اس روایت کا اور اس آیت کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ 3 اشکال. چوتھا یہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کہا تھا ربی ارینی, اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دو, میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال ربی ارینی, مجھے اپنے آپ کو دکھلا دو. تو اللہ نے جواب دیا لن ترانی, تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے. لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. بہت اصرار کیا. جب بہت اصرار کیا کہ مجھے دیکھنے کی خواہش شدید ہے تو اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو. اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا. انظر الى الجبل, پہاڑ کو دیکھو. ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فسوف تراني, اگر تم اپنی جگہ پر قائم رہ گئے اور تم نے نگاہ ڈال لی تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا. حقیقت میں دیکھا نہیں, گویا. یا فسوف تراني, ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, جب تجلی ڈالا اللہ نے اس پہاڑ پر تو پہاڑ کیا ہوا؟ جل گیا. جعله دكا, دکا ہے دکو کے معنی کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دینا. وخر موسى, اور گر پڑے موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کر. اگر دیکھا جا سکتا تو یہ بھی تو نبی تھے. اللہ کا جواب کہ نہیں دیکھ سکتے, پہاڑ کو دیکھو, پھر بے ہوش ہو جانا, گر گیا. اور جب ہوش میں آئے تو کیا کہا؟ جیسے ہی ہوش میں آئے فلما افاقا, افاقہ ہوا بے ہوشی سے, قال, تو فرمایا انی تبت الیک, میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں. سبحانک, آپ کی ذات پاک ہے. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ یہ میرا اصرار تھا, بیجا اصرار تھا. میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا, یہ آپ کا اعلان تھا, میں نے پھر بھی ذکر کیا تبت الیک, میں توبہ کرتا ہوں آپ کی جناب میں. تو حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ اور اللہ کا اعلان لن ترانی, اور یہ آیت کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اور جناب عائشہ کا یہ قول ہوا نور اما یبصر, وہ دیکھا نہیں جا سکتا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تیسری بہت اہم بحث آ رہی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, لیکن جنت میں ہر مومن اللہ کو دیکھے گا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے. ہر مومن دیکھے گا اللہ کو. کیسا دیکھے گا؟ ایک رات چاندنی میں نبی پاک ٹہل رہے تھے, صحابہ کرام ساتھ ساتھ تھے. آپ نے پوچھا, یہ روایت مسلم کی ہے, صہیب رومی روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھتے ہو بلا کسی مزاحمت کے, تو زاحمون کا لفظ ہے, بلا کسی مزاحمت کے, بلا کسی دھندلاپن کے, بلا کسی بھیڑ ازدحام کے, جنت میں اللہ کو ایسا دیکھو گے. ایک طرف دیکھنے کی روایت آتی ہے, اور روایت کیوں, آیت بھی تو موجود ہے سورہ قیامہ پارہ 32, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ چمکتے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. اور مسلم کی روایت کے علاوہ مسند امام احمد کی روایت موجود ہے کہ کوئی بھیڑ بھاڑ کا اظہار تک نہ ہوگا. اور ایک روایت تو یہ ہے, بڑی تفصیل روایت ہے, اللہ پوچھیں گے جنتیوں سے کچھ اور چاہیے, کہیں گے اب کیا چاہیے؟ جہنم سے بچا لیا, جنت میں بلا لیا, دسترخوان آپ پکڑا ہوا پیش کر دیا, جنت کی ہر نعمتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں, ہمارے چہرے پر تازہ کر دیا, اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرمائیں گے نہیں, ابھی ایک نعمت باقی ہے. اس کے بعد پردہ ہٹ جائے گا اور سب لوگ اللہ کو بے پردہ دیکھیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جنت کی جتنی نعمتیں فیضیاب کر چکی تھیں وہ سب ہیج نظر آئیں گی دیدار الہی کے مقابلے میں. اور اس پر تصدیق کرتے ہوئے آقا نے وہ آیت پڑھی جو سورہ یونس پارہ 11 میں ہے, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. تو اتنی روایتیں, اتنی آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ کو دیکھیں گے, اور یہ آیتیں بتاتی ہیں دیکھا نہیں جا سکتا. ان کے درمیان تطبیق دینا ہے, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ان کا کیا مفہوم ہے, ان کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ قرآن سے قرآن ٹکراتا نہیں. خود اللہ نے کہا ہے قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے غیر کے پاس سے آتا تو ٹکراؤ ہوتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کے پاس سے نہ ہوتا تو اختلاف پاتے, کیونکہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اختلاف نہیں ملے گا. تو معلوم ہوا ہمیں آیتوں کا مفہوم صحیح سمجھنا ہے. 3 اعتراض ہوئے اور تینوں قسم کی آیتوں کو تطبیق دینا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا سوئیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی, 2 آیتیں چھوٹ جائیں گی تو رہ جائیں گے راستے میں. توجہ کے ساتھ دیکھو, ابن عربی نے کہا کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں دیکھنا اس دنیا میں دیکھنا نہیں ہے, وہ تو ہے آخرت میں. کیونکہ وہاں آپ نے جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. کیا دنیا میں جنت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتوں آسمان سے اوپر عرش پہ جانا اور اللہ کا دیدار کرنا اس دنیا کے لیے ہے ہی نہیں, ہے وہ دنیا کے لیے, اور وہاں تو دیکھنا ثابت ہے. لہٰذا نبی نے اگر معراج میں دیکھا ہو تو تعجب کی بات کیا ہے؟ اور حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہو جانا اور نہ دیکھ سکنا اس دنیا کے لیے منع ہے. اور ہاں اس آیت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, آیت نے یہ کہا اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے, اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ادراک کے معنی چاروں سمتوں سے گھیر لینا. اور اللہ کا احاطہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں نہیں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. یہاں تک لکھا ہے مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے کہ ایک آنکھ میں اتنی قوت دیا ہے اللہ نے
کہ دنیا کی ہر چیز بڑے سے بڑا قرہ بھی دیکھ سکتی ہے. شمس اور قمر جو اس زمین سے بہت بڑے ہیں لیکن ایک آنکھ ان کو دیکھ لیتی ہے, ان کے وجود کو کیچ کر لیتی ہے. لیکن اللہ کو دیکھنے کے لیے جب سے آدم سے لے کر دنیا آباد ہوئی ہے اور جتنے لوگ پیدا ہوں گے ساری مخلوق کی آنکھیں جمع کر کے اکٹھا کر دی جائیں تو بھی اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی, اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. تو آیت میں نفی کس کی ہے؟ ادراک کی. اللہ کو کوئی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی. ہاں دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا اور آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے. جناب عائشہ نے کہا ہوا نور انا یوسف, یہ دنیا کے لیے ہے, اور جس روایت میں ہے کہ دیکھا وہ آخرت کے لیے ہے, اور معراج کا موقع در حقیقت آخرت سے متعلق اور مشابہ ہے. حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہونا دنیا میں تھا, اس وقت نہیں دیکھا جا سکتا. تو ساری روایتیں اکٹھا ہونے کے باوجود بھی کوئی تعارض نہیں ہے. اس کا نام تطبیق ہے, اس کا نام ہے ہر آیت کو اپنے محل پہ رکھ کر دیکھنا. خلاصہ کلام یہ ہوا دنیا میں نہ آخرت میں اللہ کو کوئی نگاہ احاطہ نہیں کر سکتی. ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہر بندہ دیکھ لے گا. ان آنکھوں سے دیکھے گا نہیں, ان آنکھوں میں اتنی قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم کے اعضاء میں قوت دیں گے. آپ کو روایت معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی قوت تھی. 40 مردوں کی قوت تھی. کون سے مرد؟ جنت کے. اور جنت کے ایک مرد کی قوت دنیا کے 40 مردوں کی قوت کے برابر ہے. اور میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جنت اور جہنم کی کیسٹ میں کہ ایک آدمی کا طول 60 گز ہوگا. 60 گز کا یہاں کون آدمی ہے؟ تو 60 گز اس کی جسامت ہوگی لمبائی کے اعتبار سے. ایسے ہی آنکھوں میں جو قوت ہے دیدار کی, اس آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا. اس قوت کو اللہ اضافہ فرمائیں گے. جیسے جہنم میں جانے والا جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے اندر عذاب کو برداشت کرنے کی قوت بڑھانا پڑے گا. چنانچہ روایت میں آتا ہے جہنمی کا ایک دانت میں جو دانت ہوتا ہے کوہ وحد کے پہاڑ کے برابر ایک دانت ہوگا. سوچو جگہ کیسا ہوگا اس کا. اور یہ بھی لکھا ہے جتنا مکہ اور طائف کے بیچ کا فاصلہ ہے اتنی جگہ لے گا بیٹھنے کے لیے ایک جہنمی. کیا حال ہوگا اس کی زبان 70 گز کی لمبی ہوگی, لکھا ہوا ہے. یہ سب جمع کیا میں نے اس میں جنت اور جہنم کے بیان میں تمام حدیثوں کو جمع کیا میں نے. تو دنیا میں انسان کا جو وجود ہے یہ تو فنا ہو جائے گا, اس کو پھر اللہ کھڑا کریں گے, لیکن اس سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس میں اللہ قوت پیدا کریں گے, اس قوت کے بعد دیدار ہو سکے گا. تو اس آنکھ سے نہیں ہوگا, وہاں دوسری آنکھ ہوگی یا اسی آنکھ میں طاقت بڑھائیں گے, واللہ اعلم بالصواب. ہاں اتنی وضاحت ملتی ہے آیت میں کہ یہ زمین جو آج موجود ہے یہ نہیں رہے گی, بدل جائے گی. سورہ ابراہیم پر 13 کے الفاظ ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینی. معلوم کیا ہوا؟ جو زمین آج ہے یہ زمین نہیں رہے گی, بدل جائے گی, اور سارے انسان زمین کا جزء ہیں, زمین کا حصہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کریں گے. 2 مرتبہ دیکھیں گے اللہ کو. ایک بار تو موقف حساب میں دیکھیں گے لیکن صرف مومن دیکھیں گے, اور بطور سزا کے وہ محروم کر دیے جائیں گے جو جنت کے قابل نہیں بن سکیں گے. چنانچہ اللہ نے خود کہا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, وہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں رکھ دیے جائیں گے بطور سزا کے. موقف حساب میں بھی بطور سزا کے یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے, محجوب کر دیے جائیں گے, حجاب میں رکھ دیے جائیں گے. اور اللہ نے خود دوسرے مقام پہ کہا ہے ولا ينظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں. ولا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے. ولا یزکیہم, اللہ ان کا تزکیہ نہیں کریں گے. یہ سب آیتیں موجود ہیں. تو موقف حساب میں مومن دیکھے گا, جنت میں ہر مومن دیکھے گا. آنکھوں میں اللہ قوت بڑھائیں گے, وہاں دیکھا جا سکتا ہے, یہاں نہیں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں تھا نہ یہاں ہو سکتا, نہ وہاں ہو سکتا ہے. تو آیت موقف میں صحیح ہے, اپنے وصول کے اعتبار سے بالکل درست مفہوم نکلتا ہے. لا تدرکہ الابصار کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں. وہ یدرک الابصار, اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے. وہ اللطیف الخبیر, وہ لطیف ہے یعنی بہت باریک بین ہے. الخبیر باخبر ہے, کتنا خبردار ہے, کتنا خبیر ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں بڑا واضح لب و لہجہ ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم. اب بولو کون سی جگہ باقی ہے؟ واللہ یعلم ما فی قلوبکم, سورہ احزاب کی آیت ہے یہ. اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دل میں ہے. اس سے زیادہ پوشیدہ جگہ اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ اس کائنات میں سب سے اشرف انسان, اور اس جسم میں سب سے اشرف اس کا قلب. محل راز کوئی جگہ ہو سکتی ہے تو قلب ہے, اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم, تمہارے قلب میں کیا ہو اللہ کو معلوم ہے. اس واسطے کہا وہ لطیف ہے, وہ خبیر ہے. کوئی کہے ہم چکما دے دیں, حقیقی خوف نہیں ہے, حقیقی تقوی نہیں ہے, حقیقی محبت نہیں ہے, حقیقی رجوع نہیں ہے, اور باہر سے ہم ظاہر کر دیں, تو چکما دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تمام دلائل سنا دیا اور اب فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آ چکی. بصائر, ابھی جو دلائل سنے آپ یہاں سے لے کر اوپر تک, یہ سارے دلائل کو اللہ بصائر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بصیرت, ایک ہوتا ہے بصارت. بصارت بصر سے بنا ہے, نگاہ, اور بصیرت کے معنی قلب کی نگاہ, دل کی آنکھیں جسے آپ کہتے ہیں. دل کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں, چھٹی حص کا تعلق اسی سے. ایک بار نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھ رہے تھے. پیچھے کچھ لوگ نمازوں میں گڑبڑ گئی, یا تو طہارت میں کمی تھی یا کھڑے ہونے میں بے تکی بات ہو گئی تھی. سلام پھرنے کے بعد آپ فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کی طہارت کی وجہ سے مجھ پر قراءت مشکوک ہو گئی, مجھے قراءت پڑھنا مشکل ہو رہا تھا, اور تم سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا ہوں. تمہارا رکوع, تمہارا سجدہ, تمہارا قیام, تمہاری کیفیت سب مجھے نظر آتی ہے نماز میں. اس پر بحث کیا ہے امام ترمذی نے کہ آخر نظر کیسے آتی تھی, کیا پیٹھ پہ آنکھیں تھیں, کس طرح نظر آتا. چنانچہ ایک اور بھی نقل کیا ہے کہ آنکھیں تھیں پیٹھ میں, مگر یہ قول مرجوح ہے. صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل پہ جو چاہتے ہیں منکشف کر دیتے ہیں. یہ بصیرت کی آنکھ ہے. ایک بار ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے آئے, دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہیں, وہیں سے رکوع شروع کر دیا. سلام پھرنے کے بعد آپ نے کہا وہاں سے رکوع کرنے کی ضرورت کیا تھی, رکوع تو سب میں آنے کے بعد ہونا چاہیے تھا. فرمایا مجھے یہ بات ناگوار ہوئی کہ میں نبی کی مخالفت کر جاؤں, نبی رکوع میں ہے میں کھڑا جاؤں. آپ نے کہا اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. دعا دے کے فرمایا اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے, نبی کی اطاعت میں تم اتنے حریص ہو, اللہ اور زیادہ کرے, لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا. مسئلہ وہی ہے, یعنی رکوع اس وقت کرنا جب سب میں آ جانا. یہ کیا ہے, یہ بصیرت کہلاتا ہے. جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا,
جتنا زیادہ آپ کا قلب گناہوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ آپ کے قلب میں بصیرت آئے گی. بصیرت قلب کے تزکیے پر ہے اور قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ قیامت میں وہی انسان مفید ہے جس کا قلب جتنا صاف آئے گا. اللہ نے کہا سورہ شعراء میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال اور بیٹے جس دن نفع نہیں دیں گے, ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ نفع پائے گا. قلب سلیم, ایسا قلب جو صحیح سالم ہو, جس کے اندر کینہ نہ ہو, بغض نہ ہو, عداوت نہ ہو, نفرت نہ ہو, شرک نہ ہو, حسد نہ ہو. یہ سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ قلب سے. تو قلب سلیم یہ ہے. اور گناہ کریں گے دھبا, ایک گناہ کے بعد دوسرا کیا, دوسرا دھبا, تیسرا کیا, تیسرا دھبا, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا, اب حق داخل نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ پورا دل سیاہ ہو جائے روز روز صفائی کرنا چاہیے. چنانچہ آقا کا ارشاد ہے لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کا صفائی کا ذریعہ اللہ کی یاد ہے. صفائی ہو جاتی ہے. دل کو صاف کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 100 بار استغفار پڑھتے تھے. کیا ترجمہ ہے استغفار کا؟ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں, استغفر اللہ, میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 بار پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں؟ ہمیں سکھانے کے لیے, امت کو سبق دینے کے لیے کہ معصوم نبی اللہ سے استغفار کرتا ہے تو ہمیں خوب کرنا چاہیے. تو تعلق بصیرت کا کس سے ہے؟ قلب سے. اور بصارت کا تعلق آنکھ سے, بصر سے. اللہ فرماتے ہیں اوپر کی تمام مثالیں دلائل قد جاءکم بصائر من ربکم, آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں, حق بینی کی باتیں, حق بینی کے ذرائع. اس میں غور کرو یا نہ کرو, دونوں طرف پیش کر دیا اللہ نے. فمن ابصر فلنفسہ, جو بصیرت حاصل کر لے گا اپنے ذات کا بھلا ہوگا. ومن عمی, اور جو اسے اندھا رہے گا, فعلیہا, اس کا اندھاپن اسی پر وبال بن جائے گا. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان, اور میں نہیں ہوں تم پر نگران. وما انا, اور میں نہیں ہوں علیکم تم پر بحفیظ, حفاظت کرنے والا. یہ تمام دلائل ہیں, جو قبول کر لے اس کو فائدہ ہوگا, اور نہیں مانتا ہے دلائل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اندھاپن وبال بن جائے گا اس کے لیے. 3 باتیں ہو گئیں. حق بیان کرنے والے داعی کے لیے 3 باتیں ہیں. ایک تو دعوت دینے والے کو اجر ملے گا, اور جو حد درمی کرتا ہے, نہیں مانتا ہے, اس کے خلاف حجت مکمل ہو جائے گی, اور جو مان لیتا ہے اس کو بصیرت کے ساتھ دلائل حاصل ہو جائیں گے تو مزید پختہ ہو جائے گا. یہ 3 فائدے بتائیں. آخر کا ٹکڑا بہت عام ہے, وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اوپر سے دیکھو, اس کو کہلوایا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے, ورنہ اللہ تو حفیظ ہے, ابھی گزر چکا ہے. بکل شیء محیط, بکل شیء وکیل, ہر چیز پہ نگہبان ہے. تو یہاں مراد نبی کی ذات ہے, میں تم پر نگہبان نہیں ہوں. چنانچہ ایک روایت پڑھا میں زکات کے بیان میں بخاری کے اندر, اور غلول کے بیان میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے لے لینا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ قیامت میں ایک شخص اپنے اوپر گھوڑے کو لائے گا, لدا ہوگا. کیوں؟ یا تو مال غنیمت سے غلول کیا تھا, تقسیم سے پہلے حاصل کر لیا تھا, اور وہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. اور میں کہوں گا کہ تم کو میں نے پیغام دے دیا تھا, اب میں تمہیں نہیں بتا سکتا. ایک صاحب بکری پائیں گے, بکری ان کے سر پہ سوار ہوگی, وہ بھی ایسا ہی کہیں گے. کپڑوں کا گٹھا لائیں گے, ان کا بھی یہی حال ہوگا. بعض کا تو یہ حال ہوگا کہ ان کو اپنے پیروں سے رون دیں گی اور وہ چلائیں گے کہ بچا لو. تو یہ زکات نہ دینے والے مال ہیں. تو کوئی شخص قیامت میں نگہبانی نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے. یہ سارے دلائل کیوں بیان کیے گئے اور اتنے کھول کر جو بیان کیے گئے ہیں, ان کا 2 مقصد ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم کھول کھول کے مختلف دلائل بیان کرتے ہیں. نصرف الآیات, آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. ایک ہی بات ہے, وہ کون سی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو اتنے رنگ سے پیش کیا اللہ نے. یہ کیا ہے؟ نصرف الآیات. آیتوں کو مختلف ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں ہم. اور وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اور تاکہ یہ کافر کہیں کہ تم نے کسی سے درس لیا ہے. درستہ, درس قرآن کہاں سے لایا؟ یہیں سے لایا ہوں. درستہ کے معنی تم نے کسی سے درس لیا ہے. کبھی درس تعلیم کا ہوتا اور کبھی درس عبرت کا ہوتا. درس عبرت. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ کافر کہیں کہ تم نے کسی سے درس لے لیا ہے. اور چنانچہ کہا بھی انہوں نے, بحیرہ راہب ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے کاروبار کے لیے, تو راستے میں بحیرہ راہب ملا تھا. اس سے گھنٹہ 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہوگی مشکل سے. اس نے کہا کہ تمہارا بھتیجا, اس کی پیشانی بتا رہی ہے کہ آنے والا نبی یہی ہو سکتا ہے, اور یہودیوں کو معلوم ہوا تو اس کو وزن پہنچائیں گے, ان کو فوراً واپس بھیج دیا جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ آ رہے تھے تو درخت جھک کے ان کو سلام کر رہے تھے. بحیرہ راہب کا یہ بیان ہے. وہاں سے آپ واپس آ گئے. اس ملاقات کو یہودیوں نے پا لیا اور کہتے ہیں دیکھو بحیرہ سے آپ نے سیکھا ہے, بحیرہ راہب نے آپ کو سکھایا ہے راز کی باتیں. اور یہ تفصیل آئی ہے سورہ حامیم مستجدہ کے آخر میں 24واں پارہ. وہاں اللہ فرماتے ہیں اعجمی, ایک اجمی عربی کو سکھا سکتا ہے. اعجمی وعربی, یہ تو عربی ہیں, وہ تو اجمی ہے, اور عربی کو اجمی کس طرح سکھا سکتا ہے؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. یہ تو کھلا ہوا عربی زبان ہے اور ان کا اشارہ جس کی طرف ہے وہ تو اجمی ہے. لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اتنی زیادہ گفتگو میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 40 سال تک جو شخص خاموش ہے, کوئی تقریر نہیں, کوئی جوش کی بات نہیں, 40 سال تک خاموش, اور یکایک زبان سے ایسے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے کہ پورے دنیا کو چیلنج کر دیا قیامت تک کے واسطے کہ تم زیادہ نہیں, ایک سورت بنا کر لے آؤ, انا اعطیناک الکوثر کا جوڑ لے آؤ. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یکایک اتنی زبان سے جواہر, اتنی زیادہ گہری حکیمانہ باتیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اس لیے تمام نے کہا وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَ, تم نے کسی سبق لیا. وَلِنُبَيِّنَهُ, اور تاکہ ہم کھول کھول کے واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, ایسی قوم کے واسطے جو جاننا چاہتی ہو. کیا مطلب ہوا؟ ان میں 3 باتیں. ہم آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر درمی کرنے والوں پر حجت مکمل ہو جائے, اور جو نہیں ماننا چاہتے ہیں وہ مجبور ہو جائے کہنے پر کہ واقعی کسی سے آپ نے پڑھایا اور سکھایا, درس دیا ہے. اور
جو دلیل کو مان کر مطمئن ہو کر پختہ بننا چاہتے ہیں ان کو موقع فراہم ہو جائے. یہ تینوں باتیں کہیں اس آیت کے اندر. اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو مایوسی نہیں. اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک, اتباع کرو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. یعنی آپ تو عمل کرتے جاؤ, اتباع کرتے جاؤ, فالو کرتے جاؤ. لا الہ الا ہو, ان تمام باتوں میں سے جو وحی کی گئی ہے سب سے اہم جو ہے عقیدے کا لا الہ الا ہو. اب تو ترجمہ نہیں جانتے ہو کہ یہاں بھی آیا تھا لا الہ الا ہو, یہاں بھی آیا, ضرورت کیا دوبارہ لانے کی. لیکن جو سمجھتے ہوئے آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں کیوں آیا, یہاں کیوں آیا. ایک صاحب مجھے سنا رہے تھے, حافظ صاحب, کہ میں نے فجر کی نماز میں سورہ قمر پڑھ دیا اور اس صورت کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 دفعہ آیا ہے, 4 دفعہ اس نے پڑھا. بعد میں لوگوں نے کہا حافظ صاحب جو سورہ یاد ہے وہ کہیں کو پڑھے, جب دیکھو وہی پڑھتے گئے تم بار بار. تو قوم کا تو یہ حال ہے, پیچھے والوں کا یہ حال ہے. وہ صورت میں یہ آیت 4 دفعہ آئی ہے, یہ ہاں دوبارہ اس واسطے لایا گیا لا الہ الا ہو کہ جو وہی آئی ہے ان کی اتباع کرنے کا حکم ہے. ان میں سب سے زیادہ عمل سے پہلے عقیدہ لازم ہے, اور عقیدے کا سب سے پہلا جو کیا ہے لا الہ الا ہو ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ دل میں بیٹھ جائے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو مسجود نہیں, مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, ہر جگہ حاضر ناظر نہیں, ہر ایک کی سننے والا نہیں, ہر ایک کو خدا دینے والا نہیں, ہر ایک کے دل کی باتوں کو جاننے والا نہیں, سب نکلتا اسی سے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, اللہ کے سوا کوئی نگہبان نہیں, یہ سب یہیں سے نکلتا ہے. تو عمل سے پہلے عقیدہ درست ہونا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا, ضد کرتا, تو آگے اللہ خود فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے ہر ایک نہیں مان جائے گا. اعتراض کرے گا تو تم کیا کرو گے, جھگڑا کرو گے. نہیں, وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, جو لا الہ الا ہو کو نہیں مانتے ان مشرکین سے تم اعراض کر جاؤ. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, مشرکین سے اعراض کر جاؤ. اعراض کرنا کیا ہے, نہ چھیڑنا. اعراض کرنا ہے نہ چھیڑنا. چنانچہ قرآن کا یہ واضح اسلوب ہے, کئی مقام پہ آیت آئی ہے جب تم سے جاہل الجھے تو تم مت الجھو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تم سلامتی کی بات کہہ کے ہٹ جاؤ, تم الجھو مت. یہاں بھی ایسا ہی کہا لا الہ الا ہو, کوئی اگر اس کو مانتا ہے تو ٹھیک, اور نہیں مانتا تم اسے اعراض کر جاؤ. اور یہی لفظ آپ کو ملے گا سورہ یوسف میں, زلیخا یوسف کے معاملے میں جب سردار دروازے پہ آ گیا, قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, یہ علامت تھی. زلیخا دوڑا کے پکڑ رہی تھی, یوسف بھاگ رہے تھے, غلطی ظاہر ہو گئی. لیکن وہاں کیا کہا, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف اسے اعراض کر جاؤ, یہ عورت ہے, کہاں تک لے گئے اسے اعراض کر جاؤ. ادھر منہ کیا تو کہا یوسف اعرض عن ھذا, اور ادھر متوجہ ہوئے تو کہا انک کنت من الخاطئین, غلطی تمہاری ہے زلیخا, کیوں کرتا پھٹا پیچھے سے. تو معلوم کیا ہوا, سراسر دوسرے کی غلطی ہے, تبھی نہیں الجھنا, اعراض کر جانا. یہاں بھی اس سے بڑا حق نہیں ہو سکتا, لا الہ الا ہو سے بڑا حق نہیں ہو سکتا, لیکن اعراض کر جاؤ مشرکین سے, الجھو مت. کیوں, تمنا ہے کہ سب مومن ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ایک بھی مشرک نہ رہتے, سب مومن ہو جاتے. تمہاری محنت کا اللہ محتاج نہیں, یہ تو فرض منصبی ہے, کرو. آگے دیکھو جملہ کتنا کرا ہے, ولو شاء اللہ ما اشرکوا, رٹ لو اس جملے کو, تسلی ہوگی. ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, ما اشرکوا, تو انہوں نے شرک نہیں کیا ہوتا. یعنی جتنے بھی لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ہدایت دے دے, طاقت ہے اس کی. لیکن ان مشرکوں نے ہر درمی کی راہ سے جو اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ سزا پا کے رہیں, اس لیے ان کو ہدایت نہیں ہوگی. وما جعلناک علیہم حفیظا, اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظ, حفاظت کرنے والا. اور ایک مقام پہ کہا لست علیہم بمسیطر, آپ داروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر. لست علیہم بمسیطر, مسیطر کے معنی داروغہ یعنی زبردستی سے منوا دینا, مسلط ہو جانا, فرمایا نہیں. اور آگے فرمایا وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے کارساز نہیں ہیں, ہم ہیں کارساز. ابھی اوپر گزر چکا ہے شیء وکیل. اس کے بعد ایک بہت پیارا واقعہ چھیڑا اللہ نے, ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اس آیت پر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, اتنا مفصل گفتگو کیا چاہ رہی ہے اس کے اوپر, لیکن دماغ میں رہنا, جتنی بات دماغ میں بیٹھ سکتی ہے اتنا ہی اخذ کرنے کے واسطے کہاں ضروری ہے. ترجمہ کیا ہے لفظی, ولا تسبوا, اور مت گالی دو, الذین يدعون من دون اللہ, ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ میں سے, فیسبوا اللہ, تو وہ بھی گالی دیں گے اللہ کو, عدوا, دشمنی کرتے ہوئے, بغیر علم, انجانے میں. كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ایسا ہی ہم نے متعین کر دیا ہر امت کے واسطے ان کا عمل, پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے, اور ان کا رب ان کو بتلائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اس آیت کا پہلا ٹکڑا, گالی مت دو ان کو جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ کی مدد کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کا سجدہ کرتے ہیں, ورنہ وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے نہ سمجھی میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر مخاطب نبی پاک ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان سے گالی کا لفظ کبھی کہا ہی نہیں, زندگی بھر میں نہیں کبھی کہا. پھر کیا مراد ہے اس سے؟ تسبو کے معنی, سب یسبو کے معنی گالی دینا, گالی گلوچ کرنا. سبو شتم اردو میں استعمال ہے اسی سے, سبو شتم اردو میں استعمال ہے اسی سے, گالی گلوچ کرنا, سخت سست کہنا. بعض جملے ابو بکر صدیق سے تو منقول ہیں, وہ کسی اور موقع پر لاؤں گا میں, یہاں ضرورت نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کوئی لفظ نکلا ہی نہیں تھا اس قسم کا. کیا مراد ہے یہاں؟ اس کا جو پس منظر ہے مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہمارے قرآن میں, اور اس آیت پر جو پیاری بات ہے پڑھنے کے لائق ہے, 5 صفحے کی بات ہے, بڑی عمدہ گفتگو کیا ہے فقیہانہ انداز میں. دیکھو اللہ کو گالی دینا اور گالی دینے کا سبب بننا دونوں منع ہوا. ایک مومن تو اللہ کو گالی دے سکتا, لیکن سبب بن جائے یہ بھی منع ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صاحب سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو گالی مت دے. تو صحابی نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا کون ہوگا, اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا, کون ایسا ہو سکتا؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا. اس طرح تم اپنے ماں اور باپ کے گالی کے سبب بن گئے. اس مثال سے واضح ہو جاتا ہے کہ گالی دینا منع ہے, گالی کا سبب بننا منع ہے. اور اس سے فقہاء اخذ کرتے ہیں جس طرح گناہ کرنا منع ہے, گناہ کرنے کا سبب بننا بھی منع ہے. اسی واسطے کہا گیا نا سود پر یا شراب پر 10 آدمی پر لعنت ہوگی,
شراب پینے والے پر تو ہے، پلانے والے پر، بنانے والے پر، بیچنے والے پر، دستاویز لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، سب پہ کیوں لعنت؟ سبب بن رہے ہیں یہ، اس واسطے گناہ ہے۔ اب اس کا جو اصل شان نزول ہے، پس منظر ہے، میں واضح کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کرتے رہے اور کہتے رہے لا الہ الا اللہ، تفلحوا، اللہ ایک کہا دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو طالب بیمار پڑے تو لوگوں نے کہا کہ اگر ابو طالب کی وفات ہو گئی اور بعد میں ہم نے کچھ انتقام لیا تو لوگ کہیں گے جب تک چاچا زندہ تھے ان کی ہمت نہ پڑی، اور چاچا کو انتقال ہو گیا ابھی دیر نہیں کہ لوگ الجھ پڑے، یہ ہماری غلطی خدا کے خلاف ہوگا، کیوں نہ ہو ان کے سامنے گفتگو ہو جائے۔ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے لیے چچا کے پاس جانے کے لیے چچا سے ٹائم لے لیا۔ ابو جہل، ابو سفیان اور عاص بن وائل سہمی، یہ بڑے بڑے سرداران قریش سب ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، بھتیجے کو بلایا گیا اور ان سب نے کہا ایک تجویز یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ہم کچھ کریں گے تو لوگ ایسا کہیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو اچھا ہے آپ کی حیات میں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ بھتیجے سے کہا دو وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں اور ہم بھی ان کے خدا کو کچھ نہیں کہیں گے، تو اپنا ہم اپنا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم ایک جملہ کہہ لو جس سے پورا عرب تمہارا ماتحت ہو جائے اور ساری زمین تمہاری باج بداج بن جائے اور سب کے تم رہنما اور قائد بن جاؤ۔ ابو جہل نے جلدی سے کہا ایک جملہ کیا، ہم 10 جملے کہنے کو تیار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، بات سے سننا تھا بھر گیا۔ کہا یہی تو ہے بات کرنے کا موقع اس وقت، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ موقع تھا، آقا نے فرمایا اگر تم آسمان سے سورج کو لے آؤ میرے ہاتھ میں رکھ دو تب بھی میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا یہ مشن ہے، اس کو میں لے کر بھیجا گیا ہوں، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ چچا کے سامنے یہ بات ہوئی، وہ سب کو مایوسی ہوئی، ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند آ جائے تو میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد سب مایوس ہو گئے اور یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے دشمنی میں، ناسمجھی میں، اور یہاں یہی مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو خود کئی مقام پہ برا بھلا کہا ہے، بتوں کی مذمت کی ہے، غیر اللہ کی پرستش پر شرک اس کا وبال بتایا گیا ہے۔ جب اللہ نے خود کلام اللہ میں ان کی مذمت کی ہے تو ان کی برائی نہ کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا؟ تو دو چیزوں میں فرق ہے۔ جہاں بتوں کی بے بسی ظاہر کرنا ہے کہ یہ بت جن کی پرستش کر رہے ہیں لوگ یہ بے بس ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اس موقع پر اظہار کیا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور۔ مثلا کہا گیا ہے جو اللہ کے غیر کا سہارا تلاش کرتے ہیں وہ مکڑی کے جالے کے برابر ہیں، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ مثلا کہا گیا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس ہے اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ مثلا کہا گیا ہے اگر مکھیاں بیٹھ جائیں تو ان سے چھین نہیں سکتے، مکھیاں چھین کر کھانا لے جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھیوں سے چھیننے پر یہ قادر نہیں ہے، اپنی عابدی کو بیان کرنے پر یہ قادر نہیں ہے۔ اور جگہ کہا اللہ نے تم جس کی پوجا کرتے ہو اور تم یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ انبیاء کے الفاظ ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ ساری آیتیں موجود ہیں۔ تو فرمایا شرک کی مذمت، شرک کا انجام، شرک رکھنے والے عقیدے کی خرابی، یہ تمام چیزوں کو بتایا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس کی برائی سے واقف ہو جائیں اور شرک کو چھوڑ دیں، ورنہ سب و شتم کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ یہ تمام آیتوں کا حاصل نکلا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ کسی کے بتوں کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ بت کسی طاقت میں، قوت میں، نقصان اور نفع میں بالکل بے بس ہیں۔ اور جناب عمر نے اسی بے بسی کو ظاہر کیا تھا جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے بوسہ دیا حجر اسود کو تو کہا انک حجر لا تضر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میرے حبیب نے تجھے ہونٹ سے نہ لگایا ہوتا تو بخدا عمر تجھ کو نہ چومتا۔ جناب عمر نے یہ واضح کر دیا پیغام دے کر کے۔ تو بتوں کی بے بسی کو ظاہر کرنا مقصود ہے، ان کی مذمت، ان کو اچھالنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کسی بھی مذہب کے جذبات کو ابھارنا، کھلواڑ کرنا اسلام میں منع ہے۔ احترام کی حد تک گفتگو ہوگی، ہاں جب دلائل کی بات آئے گی تو دلائل میں حق کیا ہے باطل کیا ہے واضح کیا جائے گا، حق کا انجام یہ ہے باطل کا انجام یہ ظاہر کیا جائے گا، نتیجہ بتایا جائے گا۔ قرآن نے خود کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس چاہے کافر بن جائے، کافر کا انجام یہ ہے مومن کا انجام یہ ہے۔ تو مذمت نہیں ہے، نشاندہی ہے، حق کا اظہار ہے، باطل کا ابطال ہے۔ مذمت کا انداز یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، جس طرح آج مسلمانوں کے واسطے لوگ بنے ہوئے ہیں، نئے نئے ڈھنگ سے اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، تو دل آزاری کے لیے، اشتعال انگیزی کے لیے، تاکہ بفر کے آ جائیں، حکم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، بہت پیاری بات، تم کسی کے بتوں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، انجانے میں گستاخی کر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے مزین کر دیا ہے ان کے عمل کو۔ جو بتوں کی پوجا کرتا ہے اس کو وہی اچھا لگ رہا ہے، جو عزیر کو بیٹا خدا کا مانتا ہے اس کو وہی اچھا لگتا ہے، جو جہاں جہاں بندگی میں لگے ہیں سب اپنے اپنے عمل میں مگن۔ یہ ہے زینا لکل امۃ عملہم، ہر امت کے لیے ان کا عمل ہم نے مزین کر دیا ہے، مرغوب بنا کر رکھ دیا ہے۔ کہو یہ لنگ کی پوجا کیا ہے، یہ گنیش جی کی پوجا کیا ہے، یہ ہاتھی کی پوجا کیا ہے، یہ سانپ کی پوجا کیا ہے، سب خوش ہیں، کسی کو اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس لیے وہ انجانے میں خدا کو برا بھلا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سب اپنے رب کی طرف لوٹیں گے اور ان کا رب ان کو بتلائے گا جو کیا کرتے تھے۔ آخری دو آیتیں بہت اہم ہیں، میں پارا ختم کر دے رہا ہوں آج جلدی جلدی۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں کھایا انہوں نے اللہ کی جہد ایمانہم، پورا زور لگا کر، لئن جاءتہم آیۃ، اگر آتی ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آتے، یعنی قسمیں کھاتے تھے، نشانی آ جاتی تو ہم اس کو مان لیتے، لیکن جب آئی تو نہیں مانا۔ یہ ہے آگے قل انما الآیات عند اللہ، کہا تو بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم اور تم کو اس کی کیا خبر، انہا اذا جاءت، کہ بے شک جب وہ آ جائیں، لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمے سے بات واضح نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے
اور کہا یہ پہاڑ کو سونا بنا دو، ہم آپ کو نبی مان لیتے. یہ پہاڑ کو سونا بنا دو، ہم نبی مان لیتے. نشانی ہو جائے گی رسالت پر، نبوت پر. قریب تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں. جبریل آگے کہا نمائندہ عرش عظیم سے حاضر ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں یہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں تو قریب ہے کہ یہ پہاڑ سونا بن جائے. لیکن پھر اللہ کا دستور ہے من چاہا مطالبہ پورا کرنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، قوم عاد کی طرح، سمود کی طرح. اور اللہ کا فیصلہ ہے اس امت کو باقی رکھنا ہے قیامت تک کے واسطے. نبی نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا جبریل نے آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر نشانیاں دکھلا دی گئیں تب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جس نے مجھے بھیجا ہے ان کے قلوب سے واقف ہے. یہ جملہ ہے، دیکھو جملہ کہا دو اس کے سوائے کچھ نہیں کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، یہ جملہ بہت غور طلب ہے. اور تمہیں کیا شعور ہے کہ بے شک وہ جب آ جائیں لا یؤمنون، تجھے ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ کے حکم سے دعا مقبول ہو کر پہاڑ سونا بن جائے گا، سونا اٹھا لیں گے مگر ایمان نہیں لائیں گے. ان کے حضرت کا یہ حال ہے. کیوں ایسا؟ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ اکبر. اور ہم الٹتے پلٹتے ہیں ان کے دل اور ان کی نگاہیں. وَنُقَلِّبُ، ہم الٹتے پلٹتے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دل. افئدہ جمع ہے فؤاد کی، دل. وَأَبْصَارَهُمْ، بصر کی جمع ہے ان کی نگاہیں. کما، جیسا کہ لم يؤمنوا به اول مرہ، نہیں ایمان لائے تھے پہلی مرتبہ آپ پر. بھائی آپ خود رسول ہیں، آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی، نشانی ہے، آپ کے کئی معجزات ہیں، معجزہ شق القمر ہو چکا ہے. یہ تمام نشانیاں خود قرآن پاک کا زبان سے نکلنا ہی معجزہ ہے. آپ سے امی انسان کی زبان سے نکلنا معجزہ ہے. یہ سب علامتیں دیکھ کر ان کا دل پہلی بار نہیں مانا حق کو. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کو ہم نے الٹ دیا اور پلٹ دیا، آنکھیں ان کی پھیر دی اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اپنے سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں. جس طرح پہلی بار نہیں مانا اب کی بار بھی یہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کی ہر دھرمی اور مخالفت حق کی وجہ سے ہم نے ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیا ہے. جس طرح پہلی بار حق کو دیکھ کر نہیں مانے اب بھی نہیں مانیں گے. یہاں پارا تو ختم ہوا لیکن بات ختم نہیں ہوئی. آپ کو معلوم ہے پاروں پر مضمون ختم نہیں ہوتا، سورت پہ ختم ہوتا ہے. سورتوں کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. یہ پاروں کی تقسیم بعد میں امت کی سہولت کی خاطر کیا گیا ہے، تسہیل کے لیے، ورنہ اصل تقسیم پاروں کی ہے. تو ہماری بات ابھی جاری ہے، سلسلہ کلام جاری ہے، اسی رو میں ابھی گفتگو ہوگی اور 8واں پارہ شروع ہوگا. لیکن وقت ہو چکا ہے، اللہ نے اشارہ کر دیا ہے. اگر ہم فرشتے بھیج دیتے اور مردوں سے ان کی بات کرا دیتے اور جو یہ مانگتے ہیں سامنے رکھ دیتے تب یہ ایمان نہیں لائیں گے. اگلی آیت آ رہی ہے، پارہ 8واں شروع ہو رہا ہے لیکن سلسلہ کلام سورہ انعام کا جاری ہے. انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی.